الحمد لله وكفى وسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء، خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء. أما بعد، فنعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضانا إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد للہ رب العالمین۔ قابل عزت بزرگوں، دوستوں، انسانوں پر اللہ کی نظر کرم اور فضل کا ایک بہترین نمونہ، بہترین پیکج، بہترین تحفہ مسلسل ہماری طرف چلا آ رہا ہے۔ آج بروز جمعۃ المبارک 8 مارچ ہے۔ اللہ کے حکم سے سوموار 11 مارچ یا منگل 12 مارچ کو وہ مہمان، وہ برکتوں، رحمتوں، مغفرتوں والا مہینہ ہمارے اندر آنے والا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اتنے خوش ہوتے تھے جب رمضان کا مبارک مہینہ قریب آتا تھا۔ خوشی، پھر اس کی تیاری، جس طرح کوئی خاص مہمان آنے ہوں تو لوگ تیاریاں کرتے ہیں۔ اہل ایمان رمضان کے استقبال میں یوں تیاریاں کیا کرتے ہیں۔ اللہ کا بہت بڑا انعام ہے کہ سارے سال کے گناہ، سارے سال کی ناراضگیاں، قدورتیں، رب سے دوریاں، اگر مومن موحد چاہے تو اس مہینے کے اندر ختم کر کے اللہ کا قرب حاصل کر سکتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ اللہ کی طرف سے اتنا بڑا انعام ہے۔ اب اس کے لیے ضروری کیا ہے؟ روزہ تو بہت سارے لوگ رکھتے ہیں، لیکن روزے کا پتہ نہیں ہے روزہ کسے کہتے ہیں۔ صرف صبح سے لے کر شام تک بھوکا اور پیاسا رہنا روزہ نہیں ہوتا۔ اس کے اندر کچھ اللہ کے اوامر ہوتے ہیں، کچھ نہیں ہوتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ طرائق ہوتے ہیں اور کچھ ممانعات ہوتی ہیں۔ اسلام کی کوئی حدیں ہوتی ہیں جن کے اندر رہ کر روزہ رکھنا ہوتا ہے، تو کوئی ممانعات ہوتی ہیں شریعت کی کہ اس کے اندر رہ کر کیا کرنا ہے جی، روزہ پورا کرنا ہے۔ اگر مرضی سے بھوکا اور پیاسا رہنا ہے تو پھر وہ روزہ قابل قبول بھی نہیں ہے۔
تو کیا کرنا ہے جی؟ ہم نے اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق روزہ رکھنا ہے. ٹھیک ہے؟ ایسا روزہ رکھنا ہے، جذبے کے ساتھ روزہ رکھنا ہے، ایمان اور ثواب کی نیت سے روزہ رکھنا ہے کہ اللہ ہمارا روزہ ایسا بنا دے جس طرح تجھے پسند آئے. اب روزے کے اندر غیبت سے بھی بچنا ہے، روزے کے اندر گالی گلوچ سے بھی بچنا ہے، روزے کے اندر آنکھوں کی بے حیائی سے، بد نظری سے، بد نگاہی سے بچنا ہے، لڑائی سے بچنا ہے، تہمتوں اور بہتانوں سے بچنا ہے، مختلف قسم کے لوگوں پر جملے کسنے سے بچنا ہے، لوگوں کے بارے میں مختلف قسم کی باتیں کرنے سے بچنا ہے. یہ ساری چیزیں جب انسان شریعت کے اندر رہ کر حدود کو سمجھ کر روزہ رکھتا ہے تو اللہ اس روزے کے اندر جان بھی ڈال دیتے ہیں. صرف بھوکا اور پیاسا رہنا روزہ نہیں ہوتا. اب مثال کے طور پہ ایک حدیث کے اندر آتا ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک شخص صبح روزہ رکھتا ہے، رات نیت کرتا ہے، صبح روزہ رکھتا ہے، پھر روزہ رکھتا بھی مشکل میں ہے، کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں ہے، پھر افطاری کے اندر کچھ نہیں ہے، پورا دن بھوکا اور پیاسا رہتا ہے، غیبت کرتا ہے، روزہ پھٹ جاتا ہے. غیبت کرتا ہے تو روزہ کیا ہو جاتا ہے؟ پھٹ جاتا ہے، اس کے اندر سوراخ ہو جاتا ہے. مثال کے طور پہ اسی طرح جس طرح کہ انسان تکالیف کے بعد اللہ کا یہ حکم پورا کرنا چاہتا ہے، اس کے اندر گالیاں نکالنا شروع کر دیتا ہے، اس کے اندر مختلف قسم کے بکواسات کرنا شروع کر دیتا ہے. روزے کی چاشنیت، روزے کی روحانیت، روزے کی خوبصورتی وہ ختم ہو جاتی ہے. تو لہٰذا روزہ پھر بڑے صبر کا نام ہے، صرف کھانے اور پینے کا صبر نہیں، غیبت کا صبر، گناہوں کا صبر، گالی گلوچ کا صبر، لڑائی کا صبر. ان ساری چیزوں سے جب صبر کریں گے تو ایک خوبصورت سا روزہ تیار ہوگا جو ہماری سفارش بھی کرے گا. اس لیے فرمایا کہ روزہ ایسی اللہ کی عبادت ہے اور ایسا عمل ہے جس سے انسان پرکھتا ہے، جس انسان کو پرکھا جاتا ہے، انسان کو میزان کیا جاتا ہے، توازن کیا جاتا ہے کہ کتنے پائے گا یہ مومن اور موحد ہے. تو اس لیے قرآن کیا کہتا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام. ایمان والوں کو مخاطب کیا اللہ نے، انسانوں کو نہیں فرمایا انسانوں. کیوں؟ یہ آئے ایمان والوں کے لیے. روزے کس کے لیے آئے؟ ایمان والوں کے لیے. ایمان کسے کہتے ہیں؟ مل ایمان آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ. میں کس پہ ایمان لایا؟ اللہ پہ. وملائکتہ اور اس کے، وکتبہ اور اس کی، ورسلہ اس کے رسولوں پہ، والیوم الاخر روزے جزا پر، قیامت کے دن پر، جو اللہ نے ہمارے حق میں فیصلہ کر دیا اچھا برا اس پر، تقدیر پر جو بھی اللہ نے بتایا. ایمان کے اندر عقیدہ ہوتا ہے. عقیدہ کسے کہتے ہیں؟ عقیدہ انسان کی اندر کا ایک نیت ہوتی ہے، اندر کا ایک عمل ہوتا ہے کہ ہم صرف اور صرف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یعنی ہم اللہ کو وحدہ لا شریک، مشکل کشا، حاجت روا، بگڑیاں بنانے والا، اولادیں دینے والا، ٹوٹل کنٹرولر، مدبر، سب کچھ کس کو مانتے ہیں؟ اللہ کو مانتے ہیں. اور اللہ نے کم و بیش 1,24,000 انبیاء کو دنیا کے اندر بھیجا. آخری پیغمبر آئے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب ان کے بعد نبوت کا دروازہ بند ہو چکا ہے. اس کے بعد کسی پیغمبر نے نہیں آنا. اب یہ بھی عقیدہ ہے. اس عقیدے کے ساتھ اگر انسان روزہ رکھتا ہے تو اللہ اس روزے کو کیا کرتے ہیں جی؟ روزہ صرف نہیں، نماز بھی تب قبول ہوگی، عقیدہ توحید ہوگا،
صدقہ اور خیرات تب قبول ہوگی آپ کا عقیدہ توحید ہوگا، روزے تب قبول ہوں گے آپ کا عقیدہ توحید ہوگا۔ اگر اس کے اندر ذرہ سی بھی شرک کی ملاوٹ آ گئی تو فرمایا کیا ہو جائے گا، ہر چیز باطل ہو جائے گی، مردود ہو جائے گی۔ فاحبط اعمالهم، سارے اعمال کا بیڑا غرق ہو جائے۔ انسان پورا مہینہ روزے رکھے اور عقیدے کے اندر تھوڑی سی شرک کی ملاوٹ ہو جائے، جی میں بزرگوں کے درباروں پہ صرف اس نیت سے جاتا ہوں کہ میں ان سے محبت کرتا ہوں، ٹھیک ہے جی محبت اپنے گھر میں بیٹھے، ادھر جا کے جی میں نے چاول کھا لیے، میں نے نظر و نیاز غیر اللہ کے نام کی کھا لی، حلال ہے حرام تو ہے نہیں، بزرگ کے ان کے نام کی پکی نہیں۔ حلال چیز وہ ہوتی ہے جو کس کے نام پہ کٹے اور پکے، اللہ کے نام پہ۔ کسی غیر کے نام پہ کٹے اور پکے اس کو کیا نہیں کہتے، حلال نہیں کہتے۔ تو شرک اسی کا نام ہے کہ غیروں کے ناموں کی کیا کھانا ہے جی، دیگیں کھانا ہے، چڑھاوے کھانے اور نذرانے کھانا ہے تو صرف اور صرف کس کے نام کے کھانا ہے، اللہ کے نام کے۔ اور بنتا بھی یہی ہے کہ ہم صرف اور صرف کس کے نام کی کھائیں، اللہ کی۔ پوری دنیا کا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم صفات کا مالک ہے نا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے ابا کو کیا کہہ رہے ہیں، جس کو تو پکار رہا ہے، جس کو تو پوج رہا ہے، جس مورتی کو اپنے ہاتھ سے بنا کر اس کو الہ بنا رہا ہے، اس کے اندر یہ صفات موجود ہیں۔ وہ تیری غمی اور خوشی کو سمجھتا ہے، دیکھتا ہے، یا دور کر سکتا ہے تیری پریشانیوں کو، نہیں تو فرمایا وہ الہ نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ جب انسان مسلمان، کیوں انسان تو ساری دنیا کے انسان ہے، یہ جب فیصلہ ہو جائے گا، آخری سفر ہمارا شروع ہو جائے گا اور وہاں حساب و کتاب ہوگا، تو حساب و کتاب کے بعد دو جگہ ہوں گی، جنت اور جہنم۔ کچھ جنت میں جائیں گے تو کچھ کہاں جائیں گے جی، جہنم میں جائیں گے۔ اب جو جنت والے ہوں گے نا، وہ تو خوش قسمت لوگ ہوں گے جو جنت میں چلے جائیں گے، اور بدبخت اور بدقسمت وہ لوگ ہوں گے جو جہاں کہاں چلے جائیں گے جی، جہنم میں چلے جائیں گے۔ وہاں اللہ تعالیٰ ان کو نا بڑا رتبہ اور مقام دے گا، جنت والوں کو نعمتیں ہی نعمتیں ہوں گی۔ لیکن یاد رکھیے ہمیشہ کامیابی صحیح العقیدہ کے اندر ہے۔ عقیدہ میں نے آپ کو بتایا لا الہ الا اللہ، جب کلمہ پڑھ لیا نا لا الہ الا اللہ تو پھر اس کے مطابق زندگی گزارنی، پھر اس کو اول اور آخر ماننا ہے کہ ساری دنیا کا پالنہار، کنٹرولر، نظام ہستی چلانے والا صرف اور صرف کون ہے، اللہ کی ذات۔ تو قرآن کہتا ہے کہ تم اعمال کرو، لیکن اعمال کون سے کرنے ہیں جی، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے۔ اگر ہم اپنی مرضی سے دین کے اندر بگاڑ پیدا کریں گے، اپنی مرضی سے دین کو چلائیں گے، تو دین کبھی بھی وہ نہیں ہوتا جو ہماری مرضی کا ہوتا ہے، بلکہ دین کون سا ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کی طرف سے کیا کیا گیا جی، اتارا گیا۔ اللہ اکبر۔ قرآن بڑا عجیب نقشہ کھینچتا ہے ان لوگوں کا جو جہنم میں چلے جائیں گے اور جنتی ان سے مختلف قسم کے سوالات کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ المدثر کے اندر اللہ رب العزت جنتی اور جہنمیوں کی گفتگو شامل فرما رہے ہیں۔ فرمایا عن المجرمین ما سلککم فی سقر۔ عن المجرمین، اللہ گناہگاروں کو جہنم کے اندر پھینکیں گے، اور اعمال صالحہ کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ کون سا ٹھکانہ دیں گے، جنت والا ٹھکانہ دیں گے۔ جب جنتی جنت میں پہنچ جائیں گے تو وہاں آپس میں ملاقاتیں ہوں گی، ایک دوسرے سے حال وال پوچھیں گے۔ اچانک ان کی نظر جہنمیوں پر پڑے گی، جہنمیوں سے سوال کریں گے، او جہنم والے لوگوں، ما سلککم فی سقر،
کس جرم کی برداشت میں کون سی حرکت بری ہوئی، کون سے برے اعمال کی وجہ سے تمہیں جہنم کی وادیوں میں گرا دیا گیا، کس جرم کی پاداش میں تم جہنم کے رگڑے کھا رہے ہو، کیوں تمہیں جہنم میں پھینکا گیا؟ ما سلککم فی سقر، کون سا جرم ہے تمہارا جس جرم کی وجہ سے اللہ تم سے ناراض ہو گیا، اور ناراضگی کے باعث اللہ نے تمہیں جہنم کے اندر پھینک دیا؟ یہ جنتی سوال کر رہے ہیں جہنمیوں سے۔ جہنمی 4 قسم کے جواب دیں گے۔ کتنے قسم کے جی؟ 4 قسم کے جوابات دیں گے کہ یہ وجہ بنی کہ اللہ ہم سے ناراض ہو گیا اور اللہ نے ہمیں جہنم کے اندر پھینک دیا۔ جی کون کون سے بری حرکتیں، کون کون سے برے اعمال تھے؟ پہلا جواب دیں گے، قالوا لم نک من المصلین، او جنتیوں، پہلا جرم، پہلا نقصان کیا تھا ہمارا؟ ہم نماز کے منکر ہوئے، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، پڑھنا تو دور کی بات ہم تو نماز کے ہی منکر تھے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہم نے سن رکھا تھا، من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جو شخص نماز کو جان بوجھ کر چھوڑ دیتا ہے، فرمایا وہ کفر کے حصار کے اندر، کفر کے ایریے کے اندر داخل ہو جاتا ہے۔ اور جنتیوں ہم نے یہ بھی سن رکھا تھا، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز مومن کی معراج ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم سے زمینوں کو چھوڑ کر، آسمانوں کو نیچے چھوڑ کر، ساری دنیا کو نیچے چھوڑ کر اللہ کے ہاں معراج پہ گئے تھے، اپنے امتیوں کا غم بھی کیا۔ فرمایا جو شخص ایمان کے ساتھ، توحید کے ساتھ، عقیدہ وحدانیت کے ساتھ نماز پڑھے گا، الصلاۃ، نماز کی پابندی کرے گا، اللہ اس کو معراج کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ فرمایا پہلا نقصان ہمارا یہ ہوا، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، نماز کے منکر تھے۔ فرمایا جنتیوں دوسرا نقصان کیا ہے؟ وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، ہم صاحب ثروت تھے، مال و دولت ہمارے پاس بڑا تھا، جائیدادیں تھی، کاریں اور کوٹھیاں تھی، نوکر اور چاکر تھے۔ لَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، ہم مسکینوں اور غریبوں پر خرچ نہیں کیا کرتے تھے۔ دوسرا جرم کیا ہے جی؟ یتیموں اور مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، ہم اپنے مال پہ سام بن کے بیٹھے ہوئے تھے، اپنے مال کو روک کے رکھا ہوا تھا۔ نطعم المسکین، مسکینوں، غریبوں، یتیموں، حقداروں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، ان کے اوپر خرچ نہیں کرتے تھے، حالانکہ اللہ نے ہمیں شروع میں حکم دے رکھا تھا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو ہم نے تمہیں دیا اسے خرچ کرتے رہیے گا۔ جی دوسرا یہ ہمارا نقصان، یہ ہمارا جرم تھا۔ فرمایا تیسرا یہ جرم تھا وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، ہم دین کے مذاق کرنے والوں کے ساتھ مل کر ان لوگوں کا یا دین کا مذاق اڑایا کرتے تھے۔ تیسرا جرم کیا ہے؟
شریعت کا، جناب محمد الرسول اللہ کے دین کا، صاحب دین کا، نمازوں کا، شاعر اسلام کا مذاق اڑایا کرتے تھے۔ اس جرم کی برداشت میں اللہ نے ہمیں جہنم کی وادیوں میں پھینک دیا۔ چوتھا ہمارا جرم کیا تھا؟ فرمایا وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، چوتھا جرم ہمارا یہ تھا، ہم یہاں آنے کا بھی انکار کیا کرتے تھے۔ ہم کس کو نہیں مانتے تھے؟ آخرت کو مانتے ہی نہیں تھے، ہمارا عقیدہ ہی نہیں تھا۔ کون سا عقیدہ نہیں تھا جی؟ ہم نے مر کے دوبارہ اٹھنا ہے۔ اِنَّا لَمَرْدُودُونَ فِي الْحَافِرَةِ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مشرکین مکہ آتے تھے، ہڈیاں ساتھ لاتے تھے، آپ کے سامنے اس کو چورا چورا کرتے تھے، اس کو مروڑتے تھے، توڑتے تھے، جب وہ سرما بن جاتی تھی ہاتھ پہ رکھ کے پھونک مارتے تھے اور کہتے تھے اے محمد، اب تو کہتا ہے کہ اس چورے کو اللہ دوبارہ جان دے کر زندہ کرے گا؟ نہ ہم تو اس بات کو نہیں مانتے، ایک دفعہ ہڈیاں چورا اور سرما بن جائیں تو اللہ دوبارہ ان کو کیسا پیدا کرے گا؟ تو اس کو کہتے ہیں عقیدہ۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتا دیا، ہم غیب سے اس پر ایمان لاتے ہیں۔ متقین کی پہلی صفت کیا ہے؟ الذین یؤمنون بالغیب، جو وہ غیب کی باتیں ہیں وہ ساری کی ساری تسلیم کرتے ہیں، مانتے ہیں۔ چوتھا ہمارا جرم یہ تھا وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، ہم آخرت پر ایمان نہیں رکھتے تھے، ہم انکار کرتے تھے۔ اچھا جی، آپ کی یہ جرم ہے، اتنے بڑے جرم ہے، اب کیا بات ہے؟ اب ہم کہتے ہیں پھر کیا ہوا؟ ہم اسی انتظار میں تھے کہ یہ ساری جھوٹی باتیں ہیں، نعوذ باللہ۔ آپ علیہ السلام کو شاعر کہا گیا، مجنون کہا گیا، آپ علیہ السلام کو دکھ دیا گیا، ہر قسم کی ایذا دی گئی۔ فرمایا ہم اس انتظار میں تھے حتی اتانا الیقین، اچانک یوں ہوا کہ ہم مر گئے، ہمارے اوپر موت آ گئی، اور اس کا یقین بھی کیا ہو گیا؟ پختہ ہو گیا کہ اللہ نے ہمیں دوبارہ اٹھایا، حساب و کتاب شروع ہو گیا۔ ایک اور سپارہ ہے، سورہ 14واں پارہ ہے، اس کے اندر بھی موت کو یقین کہا گیا۔ یقینی بات کہ موت کیا ہے جی؟ یقینی ہے، ایک نہ ایک دن اس نے آ کے کیا کرنا ہے؟ پکڑ لینا ہے۔ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ، اے میرا پیغمبر اساں ڈاڈا جان دیاں، ہم خوب جانتے ہیں جب آپ توحید کی دعوت دے رہے ہوں، آپ لوگوں کو دین اور شریعت سکھا رہے ہوں، آپ کی باتوں کو وہ سمجھتے نہیں، فضول کہتے ہیں، آپ کے اوپر لعن اور طعن کرتے ہیں، آپ کو شاعر اور مجنون اور جھوٹا کہتے ہیں، نعوذ باللہ۔ آپ ان باتوں سے صدر کا یزیق، آپ کا دل تنگ ہوتا ہے۔ میرا پیغمبر نا جب بھی آپ کا دل تنگ ہونے لگے، آپ کے دل کے اندر تنگی آنے لگے تو فسبح بحمد ربک، اپنے رب کی بڑائیاں بیان شروع کر دیا کر، اللہ تیرے سارے درد اور تیری دل کی تکلیفوں کو دور کر دے گا۔ اس لیے حدیث کے اندر آتا ہے نا، اللہ، قرآن کے اندر آتا ہے اللہ بذکر اللہ، دلوں کے اطمینان کے لیے کیا کیا کرو؟ ذکر کیا کرو۔ کیا کیا کرو؟ کبھی پڑھ لیا کرو سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ کبھی دل کو سکون دینے کے لیے استغفر اللہ کا ورد کیجئے گا، کبھی دل کو سکون دینے کے لیے آیت الکرسی کا ورد کیجئے گا، کبھی دل کو اطمینان دینے کے لیے اسماء الحسنی پڑھا کریے گا، کبھی دل کو سکون دینے کے لیے قرآن کی تلاوت کیا کریے گا۔ اگر سکون گانوں کے اندر ہوتا، اگر سکون موسیقی کے اندر ہوتا، جس طرح ہمارے لوگ کہتے ہیں، اگر سکون دبلے مارنے کے اندر ہوتا، اگر سکون ناچنے اور گانے کے اندر ہوتا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کبھی بھی نہیں فرماتے
جو میرا امتی گانوں کا شوقین ہے، گانے سنتا ہے، قوالیاں سنتا ہے، اللہ کی سخت مخالف اور ناراضگی کے اندر ہے، اللہ وحدہ لا شریک، کل قیامت کے دن اس کے کانوں کے اندر پگھلا ہوا پیسا شیشہ، پگھلا ہوا شیشہ ڈالیں گے۔ اور جہنم کی تو ویسے ہی بڑی سختی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو گانوں کا شوقین ہے، جو اللہ کی ناراضگی کو دعوت دیتا ہے، اللہ کے غصے کو دعوت دیتا ہے، یہ گانا سننا انسان کے ایمان کو اس طرح کھوکھلا کرتا ہے جس طرح کیڑا درخت کو کرتا ہے۔ اور کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اسپیشل فرشتوں کی ڈپٹی لگائیں گے، ان لوگوں کے کانوں کے اندر پگھلا ہوا شیشہ ڈال دو جو کیا دنیا کے اندر سنتے تھے جی، گانے سنتے تھے۔ تو دل کے سکون کو کس چیز کو اللہ نے دل کا سکون کہا؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دلوں کا سکون کس کے اندر ہے؟ اللہ کے ذکر کے اندر ہے۔ اللہ کا ذکر قرآن ہے، احادیث مبارکہ ہیں، ربنا جتنی احادیثیں شروع ہوتی ہیں، جتنی دعائیں شروع ہوتی ہیں، ساری پڑھا کریں، اللہ دل کو سکون عطا فرماتے ہیں۔ اس لیے فرمایا اب اسے پریکٹیکل شروع کر دیں، عبادات کو شوق سے کریں، تاکہ جب ہمارا محترم مبارک معزز مکرم مہینہ آئے تو ہم اس کے لیے پورے کے پورے تیار ہوں۔ تو انشاءاللہ سب کا انشاءاللہ ارادہ ہے نا پورے کے پورے روزے رکھنے کا، اور صرف روزوں کی گنتی پوری نہیں کرنی بلکہ روزے رکھنے کا حق بھی ادا کرنا ہے، جس طرح اللہ کے رسول نے حکم فرمایا اس طرح۔ ویسے نہ ہو کہ ہم پورا مہینہ بھوک اور پیاسا گزار دیں اور ہمیں اجر و ثواب قطرہ بھی نہ ملے۔ تو اس کے لیے ساری چیزوں کا دھیان رکھنا ہے۔ جب روزہ رکھنا ہے تو نماز بھی پڑھنی ہے، روزہ رکھنا ہے تو ساتھ کیا کرنا ہے؟ گالی گلوچ سے بھی بچنا ہے، روزہ رکھنا ہے تو لڑائیوں اور جھگڑوں سے بھی بچنا ہے، روزہ رکھنا ہے تو ساتھ کیا کرنا ہے؟ غیبت سے، بہتان سے اور اس قسم کے فحاش کاموں سے بھی بچنا ہے جس سے ہمارا روزہ ٹوٹ نہ جائے۔ تو دعا کرو اللہ تعالی ہمیں اپنے رمضان کی استقبال کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور خوب ڈٹ کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق تیاری کر کے روزوں کی قدر اور منزلت جاننے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے